جوادی ٹکسال کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اہم مسئلے پر آج یہ سیمینار رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ہم اگر اس کو روکنے کی کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں، وہ ہر مذہب میں ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو واتاورن کے سلسلے میں یہ سیمینار در حقیقت ایک ثواب کا کام ہے، ایک پن کا کام ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری آسمانی کتابیں بھی ہیں، لیکن ان کتابوں میں کسی سائنس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ ہمارے جو پیر پیغمبر تھے وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، تو ہم تو کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں ان کتابوں میں جن کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں آج کے مسائل کی روشنی میں تو کچھ حل ہمیں مل جاتے ہیں۔ آج دنیا بہت سے خطرناک مسائل سے دوچار ہے۔ ایک طرف ٹیررزم کی لعنت نے آرام سے سانس لینا مشکل کر رکھا ہے، دوسری طرف واتاورن میں جو خرابی ہے جسے ہم انوائرمنٹل کرائسس بھی کہتے ہیں، وہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے۔ یہ پریشانی انسانوں کے کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے یا دنیا کے کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس دنیا کے سارے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور خبریں پہنچانے کے دوسرے ذرائع اس مسئلے پر برابر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے خطرناک نتائج پر بحث ہو رہی ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس وقت جس چیز نے سب کو فکر میں ڈال رکھا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا ذکر کیا۔ مجھے علم ہے کہ یہاں موجود لوگوں میں اکثر لوگ گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں اس سے واقف ہوں گے۔ مجھے اس کو بیان کرنے کی اجازت دیجیے، چونکہ اسلام نے جو کچھ اس طرح کے مسائل کے بارے میں کہا ہے وہ خود گلوبل وارمنگ کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گلوبل وارمنگ کا سیدھا تعلق آج کی صنعتی ترقی، انڈسٹریل پروگریس سے ہے۔ یہ ترقی مشینوں کے ہاتھوں کی محتاج ہے۔ ہر کام اب مشین کرتی۔ مشینوں کو چلانے کے لیے جو قوت درکار ہے، کس سے چلے مشینیں؟ وہ کوئلہ اور پیٹرول وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئلہ اور پیٹرول جل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں۔ یہ گیس اور دوسری طرح کی گیسیں گرمی پیدا کرتی ہیں، اور یہ گرمی جو سورج سے گرمی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اس سے سورج تو پہلے بھی نکلتا تھا، سورج سے گرمی تو ہمیں پہلے بھی حاصل ہوتی تھی، لیکن وہ گرمی اس
ہمارے ماحول میں، ہمارے واتاورن میں باقی نہیں رہتی تھی، وہ تحلیل ہو جاتی تھی، ادھر ادھر ہو جاتی تھی، آسمان کی طرف چلی جاتی تھی، ہمیں متاثر نہیں کرتی تھی. لیکن مشینوں میں پیٹرول اور کوئلے کے جلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ اس سورج کی گرمی کو بھی پوری دنیا میں پھیلنے سے روکتی ہے. اس لیے گرمی اب ماحول میں موجود رہتی ہے. اسی سے ہمارے دوستوں نے کہا گلیشیئرز پر جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ گیسیں جب ہمارے ماحول یعنی انوائرنمنٹ میں موجود ہوتی ہیں تو جو حرارت اور گرمی ہمیں سورج سے حاصل ہوتی ہے اسے واپس ایٹماسفیئر میں جانے سے روکتی. اس طرح فضا یا ماحول یا ایٹماسفیئر میں جو گرمی حرارت ہوتی ہے وہ برابر بڑھتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، قحط پڑتا ہے، سیلاب آتا ہے اور زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں کے بڑھنے میں فرق آتا ہے. بہت سے ایسے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کچھ کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس غیر ضروری گرمی سے کیا کچھ اور ہونے والا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ سب کارستانی ہے ماحول میں جو توازن بیلنس قدرت نے رکھا تھا اس میں ہم فرق پیدا کر رہے ہیں. ابھی میرے دوست نے یہاں کہا کہ ہم نیچر سے لڑنے لگے، ہم نیچر پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے. یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اس لیے نیچر اب ری ایکٹ کرتی ہے اور وہ ری ایکشن بڑا شدید ہوتا ہے. کیسا شدید؟ جیسا یہ سونامی میں ہم نے دیکھا اتنا شدید ہوتا ہے. تو ہمیں تو ہمارے کوئی مذہب اٹھا کے دیکھے اس نے ہمیں یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ زندگی گزارو توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ. بنیادی مسئلہ ہر مذہب میں یہ ہے کہ توازن سے زندگی گزارو، کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن حکیم میں متعدد بار یہ یاد دلایا گیا ہے کہ خدا نے دنیا میں ہر چیز کے پیدا کرنے میں ایک بیلنس کا خیال رکھا ہے. جب کوئی بھی جہاں بھی اور کسی بھی طرح اس بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے. قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہر کام میں توازن برقرار رکھنے کا، بیلنس برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی بیلنس کو اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ بھی کہتے ہیں. خدا جہاں اپنے بندوں کو درمیان کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا وہاں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خود اس نے بھی دنیا بناتے وقت بیلنس کا بہت خیال رکھا تھا. قرآن حکیم میں ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے الحجر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ دیکھیے، اور ہم نے زمین کو کھینچ کر بچھا دیا اور اس میں وزنی پہاڑ ڈال دیے. یہ پہاڑ کیلوں کی طرح ہیں اور زمین میں ہر طرح کی بارونق چیزیں جنہیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. ایک خاص انداز پر، دیکھیے یہاں پر بھی کہتا ہے ایک خاص انداز پر، ایک خاص توازن کے ساتھ لگا دی. اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی کا سامان نکال دیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھانا نہیں دیتے. یعنی بہت سارے جانور ہیں، ہم سب کو کھانا نہیں دے سکتے، تو انسانوں کے لیے بھی اس زمین سے کھانا پیدا کیا اللہ نے، اور ان جانوروں کے لیے بھی جنہیں انسان کھانا نہیں دیتا. اور ہر چیز کے بھنڈار ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ہر چیز کو اپنے علم سے ایک خاص مقدار میں نازل فرماتے ہیں. بوجھل اور رس بھری ہوا کے جھونکے بھیج کر ہم نے آسمان سے
پانی برسایا اور تم کو خوب سیراب کیا، جبکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا خزانہ جمع نہ رکھ سکتے تھے۔ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ دھرتی اور دریا میں فساد جب بھی پھیلتا ہے، انسان کے کالے کرتوتوں کا سبب ہوتا ہے، وہ یہ قرآن میں کہا ہے۔ انسان کو اپنے برے اعمال کا کچھ مزہ چکھانے کے لیے ہم یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین جو بڑے فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں مغرب میں، ان کا ماننا ہے کہ انوائرنمنٹ کے موجودہ خطرات عیسائی طرز فکر کی دین ہے، جس میں صرف دنیا کو اہمیت دی گئی، روحانیت کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ اس کے نتائج ہیں جسے آج ساری دنیا بھگت رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ فطرت، نیچر کے ساتھ کھلواڑ کو اسی طرز فکر اور دینی رویے نے جنم دیا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لائف بلند کرنے کا شوق اور آرام و آسائش سے رہنے کے لیے سامان حاصل کرنے کا جنون ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ توازن اور بیلنس ہم برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ آج دنیا میں جن خطرات سے دوچار ہیں انہیں مختصراً یہ عنوان دیے جا سکتے ہیں، ہم اس طرح بیان کیا کر سکتے ہیں انہیں: تیز رفتار صنعتی پیداوار کو ممکن بنانے والی ٹیکنالوجی، یعنی ہر چیز جلدی سے اور بہت بڑی مقدار میں پیدا ہو، ایسی ٹیکنالوجی ہم نے پیدا کر لی ہے۔ حد سے زیادہ زمین اور ہوائی کرے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتا ہوا ویسٹس کا انبار، ہم جب بہت زیادہ چیزیں استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزیں ویسٹ کے طور پر بھی پیدا ہو جائیں گی اور اس کا انبار لگ جائے گا۔ خطرناک نیوکلیئر، کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں کے انبار، جو ہماری زمین اور ہم سب کو کئی بار مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری بستیوں کی طرف بڑھتا ہوا انسانوں کا سیلاب، اپنے آس پاس اور ہر جگہ نیچر کی طرف سے ہماری لاپرواہی۔ جتنے میرے بزرگوں نے یہاں ابھی گفتگو کی، ان سب نے اس کی شکایت کی کہ ہم نیچر کا خیال نہیں رکھ رہے اور اس کے بڑے برے نتائج نکل رہے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب مسائل بیشتر اس وجہ سے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بیلنس کا دھیان رکھا ہی نہیں۔ یہ بات اب سب مانتے ہیں کہ 19ویں صدی کا ٹیکنالوجی کی طرف ہماری توجہ اور رجحان فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف ہماری جنگ ہے، اس کے خراب نتیجے نکلے اور پوری دنیا ان سے پریشان ہے۔ ہم اب اس سلسلے میں بہتر ٹیکنالوجی کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہماری کوششیں کامیاب ہوں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ انوائرنمنٹ سے متعلق اسلامی اسکالرز کیا کہتے ہیں۔ زمین کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ زمین اللہ کی دی ہوئی ایک چیز ہے، زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے، مگر جتنی ایک شخص اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کرے وہ اس کی، باقی اور زمین دوسرے لوگوں کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی قدرتی شکل میں یہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے، سب کی بھلائی اور فائدے کے لیے استعمال بھی ہونے چاہیے۔ اسلام کی روایات کہتی ہیں کہ کھیت کے قریب اگر نہر ہے تو ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ دیکھیے، توجہ سے دیکھیے کیا کیا بات کہی گئی ہے کہ نہر کے قریب اگر
کھیت کے قریب اگر نہر ہے تو وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہو سکتی. کھیت کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پانی آگے چھوڑ دیا جائے گا. پانی کم ہو تو پرانے کھیت کو ترجیح دی جائے گی, نئے کھیت نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ان کو لگانے سے روکا جائے گا. اس لیے کہ جب ایک کھیت کے لیے پانی نہیں ہے تو نئے کھیت کے لیے پانی کہاں سے آ جائے گا. ایک کنویں کے نزدیک دوسرا کنواں نہیں کھودا جائے گا. بنجر زمین اور نئی زمین پر کھیتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کی جائے گی, ان کو شوق دلایا جائے گا کہ کھیتی کی طرف توجہ کرو. اسلام کہتا ہے کہ جو مردہ زمین ہو گئی, بنجر ہو گئی, ہم اسے استعمال کرتے تھے, اب اس میں جان نہیں رہ گئی, اس کو زندہ کرنے میں بڑا ثواب ہے. اسے زندہ کرنا چاہیے, اسے پھر سے کارآمد بنانا چاہیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کہ وہ پیڑ یا کھیت لگائے, انسان, پرندے اور جانور اس کھیت اور پیڑ سے کھائیں اور اسے ثواب نہ ہو. یعنی اسے لازمی طور پر یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا. جانوروں کے حقوق سے متعلق بھی اسلام میں کچھ ہدایتیں ہمیں ملتی ہیں. جانوروں کے حقوق کا خیال ضروری. اتنا ہی نہیں, اسلام میں جو شریعت قانون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر انسانی مخلوق یعنی جانور, پرندے, اگر ان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے تو ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. ہمیں حکومت سے کہنا چاہیے, ہمیں عدالتوں کے پاس جانا چاہیے کہ دیکھیے فلاں لوگوں کے, فلاں جماعت کے ان کاموں سے نقصان پہنچ رہا ہے, اسے روکا جائے. جنگلات اور قدرتی وسائل کے حقوق اور ان کی حفاظت پر اسلام میں زور دیا گیا. اللہ کے رسول نے جو علاقے محفوظ کیے ہیں ان میں پانی کے قریب پائے جانے والے علاقے, شہروں کے آس پاس کے علاقے اور جنگلات کی حفاظت کو ضروری بتایا گیا ہے. جنگلات اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے یہ قانون سارے عرب میں آج بھی لاگو. چنانچہ UN کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ جانوروں کو چرانے کے جو اصول عرب علاقوں میں لاگو ہیں ان کو دنیا کا سب سے اچھا غلہ بانی مینجمنٹ اصول قرار دیا جانا چاہیے. زمین کے استعمال یا پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جنگل اور جنگلی جانوروں کی حفاظت وہ چند بنیادی اصول ہیں جنہیں اسلامی قانون نے انوائرمنٹل پالوشن سے انسان کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے, حکم دیا ہے. اسلام تکلیف پہنچانے والی ہر چیز کو ہٹا دینے کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے. اس لیے کم از کم گھر, سڑک اور آبادی کی گندگی دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ہر قسم کی صفائی کو عین اسلام سمجھنا چاہیے. ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اس سلسلے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم نے حد سے تجاوز, زیادہ خرچ کرنا, زیادہ کوئی بھی کام کرنا, تو حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے. پیغمبر اسلام نے حتیٰ نماز کے لیے, وضو کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے روکا. جو چیزیں ماحول پر بے جا بوجھ ڈالتی ہیں ان کو استعمال نہ کریں. جو چیزیں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتی ہیں اس کو استعمال نہ کریں اور دوسروں کو بھی استعمال نہ کرنے دیں. ان اسلامی ہدایتوں کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیاتی تحفظ اور اس کے لیے ہماری کوششیں اسلام کے نقطۂ نظر سے عین قریب ہیں. قرآن حکم دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اس میں انسان, حیوان, نباتات, جمادات سبھی شامل ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق, انسان بھی اور غیر انسان جانور بھی.
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرے اور اس کے حق میں بہتر کام کرے. اس لیے انوائرمنٹل سسٹم جو ہے اس کو دنیا کے عام انسانوں کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے ہماری کوششیں اسلام کی تعلیم کے عین مطابق ہیں. میں ابھی 1-2 منٹ میں اب آپ دیکھیے یہ تو ایک سبھی نے کہا کہ بھائی ہم پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم پنکھا چلا رہے ہیں, ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارے یہاں اے سی ہے, ہم ریفریجریٹر سے کام لیتے ہیں, ہم موٹر سے سفر کرتے ہیں, ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں, ہم ٹرین سے سفر کرتے ہیں. یہ سب آج کی ٹیکنالوجی کی دین ہے ہماری. کیا ان سب کو ہم بند کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. نہ ہم اس بات کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اس کے بجائے انسان دوست ٹیکنالوجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ہم بجلی پیٹرول سے بنا رہے ہیں, ڈیزل سے بناتے ہیں, ہم کیوں نہیں اب سورج سے بنائیں, وہ استعمال کریں. وہ اتنی شدت سے مخالف نقصان دہ نہیں ہے جتنی شدت سے وہ بجلی جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ نے میں خاص طور پر سنت گیانی امیر سنگھ جی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بہرحال یہاں دعوت دی. میں اس سیمینار میں شرکت میں نے کی اور اپنے خیالات آپ کے درمیان رکھے. آپ نے انہیں صبر سے سنا. میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. میں سب سے پہلے جوادی ٹکسال کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اہم مسئلے پر آج یہ سیمینار رکھا ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے, ہم اگر اس کو روکنے کی کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں وہ ہر مذہب میں ثواب کا درجہ رکھتی ہے. تو واتاورن کے سلسلے میں یہ سیمینار در حقیقت ایک ثواب کا کام ہے, ایک پن کا کام ہے. میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, بہت ساری آسمانی کتابیں بھی ہیں, لیکن ان کتابوں میں کسی سائنس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی گئی. ہمارے جو پیر پیغمبر تھے وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے. تو ہم تو کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں ان کتابوں میں جن کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں آج کے مسائل کی روشنی میں تو کچھ حل ہمیں مل جاتے ہیں. آج دنیا بہت سے خطرناک مسائل سے دوچار ہے. ایک طرف ٹیررزم کی لعنت نے آرام سے سانس لینا مشکل کر رکھا ہے, دوسری طرف واتاورن میں جو خرابی ہے جسے ہم انوائرمنٹل کرائسس بھی کہتے ہیں وہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے.
یہ پریشانی انسانوں کے کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یا دنیا کے کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس دنیا کے سارے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور خبریں پہنچانے کے دوسرے ذرائع اس مسئلے پر برابر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے خطرناک نتائج پر بحث ہو رہی ہے، اور اس کا حل نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس وقت جس چیز نے سب کو فکر میں ڈال رکھا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا ذکر کیا۔ مجھے علم ہے کہ یہاں موجود لوگوں میں اکثر لوگ گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں اس سے واقف ہوں گے۔ مجھے اس کو بیان کرنے کی اجازت دیجیے، چونکہ اسلام نے جو کچھ اس طرح کے مسائل کے بارے میں کہا ہے وہ خود گلوبل وارمنگ کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گلوبل وارمنگ کا سیدھا تعلق آج کی صنعتی ترقی، انڈسٹریل پروگریس سے ہے۔ یہ ترقی مشینوں کے ہاتھوں کی محتاج ہے۔ ہر کام اب مشین کرتی۔ مشینوں کو چلانے کے لیے جو قوت درکار ہے، کس سے چلے مشینیں؟ وہ کوئلہ اور پیٹرول وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئلہ اور پیٹرول جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں۔ یہ گیس اور دوسری طرح کی گیسیں گرمی پیدا کرتی ہیں، اور یہ گرمی جو سورج سے گرمی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اس سے سورج تو پہلے بھی نکلتا تھا، سورج سے گرمی تو ہمیں پہلے بھی حاصل ہوتی تھی، لیکن وہ گرمی اس ہمارے ماحول میں، ہمارے واتاورن میں باقی نہیں رہتی تھی، وہ تحلیل ہو جاتی تھی، ادھر ادھر ہو جاتی تھی، آسمان کی طرف چلی جاتی تھی، ہمیں متاثر نہیں کرتی تھی۔ لیکن مشینوں میں پیٹرول اور کوئلے کے جلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ اس سورج کی گرمی کو بھی پوری دنیا میں پھیلنے سے روکتی ہے، اس لیے گرمی اب ماحول میں موجود رہتی ہے۔ اسی سے ہمارے دوستوں نے کہا گلیشیئرز پر جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ گیسیں جب ہمارے ماحول یعنی انوائرنمنٹ میں موجود ہوتی ہیں تو جو حرارت اور گرمی ہمیں سورج سے حاصل ہوتی ہے اسے واپس ایٹماسفیئر میں جانے سے روکتی۔ اس طرح فضا یا ماحول یا ایٹماسفیئر میں جو گرمی حرارت ہوتی ہے وہ برابر بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، قحط پڑتا ہے، سیلاب آتا ہے، اور زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں کے بڑھنے میں فرق آتا ہے۔ بہت سے ایسے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کچھ کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس غیر ضروری گرمی سے کیا کچھ اور ہونے والا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کارستانی ہے ماحول میں جو توازن، بیلنس قدرت نے رکھا تھا، اس میں ہم فرق پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی میرے دوست نے یہاں کہا کہ ہم نیچر سے لڑنے لگے، ہم نیچر پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے نیچر اب ری ایکٹ کرتی، اور وہ ری ایکشن بڑا شدید ہوتا ہے۔ کیسا شدید؟ جیسا یہ سونامی میں ہم نے دیکھا، اتنا شدید ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے کوئی مذہب اٹھا کے دیکھے، اس نے ہمیں یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ زندگی گزارو توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ۔ بنیادی مسئلہ ہر مذہب میں یہ ہے کہ
کہ توازن سے زندگی گزارو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد بار یہ یاد دلایا گیا ہے کہ خدا نے دنیا میں ہر چیز کے پیدا کرنے میں ایک بیلنس کا خیال رکھا ہے۔ جب کوئی بھی جہاں بھی اور کسی بھی طرح اس بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہر کام میں توازن برقرار رکھنے کا، بیلنس برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی بیلنس کو اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ بھی کہتے ہیں۔ خدا جہاں اپنے بندوں کو درمیان کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا، وہاں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خود اس نے بھی دنیا بناتے وقت بیلنس کا بہت خیال رکھا تھا۔ قرآن حکیم میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے الحجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، اور ہم نے زمین کو کھینچ کر بچھا دیا اور اس میں وزنی پہاڑ ڈال دیے۔ یہ پہاڑ کیلوں کی طرح ہیں اور زمین میں ہر طرح کی بارونق چیزیں جنہیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک خاص انداز پر، دیکھیے یہاں پر بھی کہتا ہے ایک خاص انداز پر، ایک خاص توازن کے ساتھ لگا دی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی کا سامان نکال دیا، اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھانا نہیں دیتے، یعنی بہت سارے جانور ہیں، ہم سب کو کھانا نہیں دے سکتے، تو انسانوں کے لیے بھی اس زمین سے کھانا پیدا کیا اللہ نے، اور ان جانوروں کے لیے بھی جنہیں انسان کھانا نہیں دیتا، اور ہر چیز کے بھنڈار ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ہر چیز کو اپنے علم سے ایک خاص مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ بوجھل اور رس بھری ہوا کے جھونکے بھیج کر ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور تم کو خوب سیراب کیا، جبکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا خزانہ جمع نہ رکھ سکتے تھے۔ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ دھرتی اور دریا میں فساد جب بھی پھیلتا ہے، انسان کے کالے کرتوتوں کا سبب ہوتا ہے، وہ یہ قرآن میں کہا ہے۔ انسان کو اپنے برے اعمال کا کچھ مزہ چکھانے کے لیے ہم یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین جو بڑے فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں مغرب میں، ان کا ماننا ہے کہ انوائرنمنٹ کے موجودہ خطرات عیسائی طرز فکر کی دین ہے، جس میں صرف دنیا کو اہمیت دی گئی، روحانیت کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ اس کے نتائج ہیں جسے آج ساری دنیا بھگت رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ فطرت، نیچر کے ساتھ کھلواڑ کو اسی طرز فکر اور دینی رویے نے جنم دیا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لائف بلند کرنے کا شوق اور آرام و آسائش سے رہنے کے لیے سامان حاصل کرنے کا جنون ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ توازن اور بیلنس ہم برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ آج دنیا میں جن خطرات سے دوچار ہیں انہیں مختصراً یہ عنوان دیے جا سکتے ہیں، ہم اس طرح بیان کیا کر سکتے ہیں انہیں: تیز رفتار صنعتی پیداوار کو ممکن بنانے والی ٹیکنالوجی، یعنی ہر چیز جلدی سے اور بہت بڑی مقدار میں پیدا ہو، ایسی ٹیکنالوجی ہم نے پیدا کر لی ہے۔ حد سے زیادہ زمین اور ہوائی کرے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتا ہوا ویسٹس کا انبار، ہم جب بہت زیادہ چیزیں استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزیں ویسٹ کے طور پر بھی پیدا ہو جائیں گی اور اس کا انبار لگ جائے گا۔
خطرناک نیوکلیئر، کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں کے انبار، جو ہماری زمین اور ہم سب کو کئی بار مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری بستیوں کی طرف بڑھتا ہوا انسانوں کا سیلاب، اپنے آس پاس اور ہر جگہ نیچر کی طرف سے ہماری لاپرواہی۔ جتنے میرے بزرگوں نے یہاں ابھی گفتگو کی، ان سب نے اس کی شکایت کی کہ ہم نیچر کا خیال نہیں رکھ رہے اور اس کے بڑے برے نتائج نکل رہے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب مسائل بیشتر اس وجہ سے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بیلنس کا دھیان رکھا ہی نہیں۔ یہ بات اب سب مانتے ہیں کہ 19ویں صدی کا ٹیکنالوجی کی طرف ہماری توجہ اور رجحان فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف ہماری جنگ ہے، اس کے خراب نتیجے نکلے اور پوری دنیا ان سے پریشان ہے۔ ہم اب اس سلسلے میں بہتر ٹیکنالوجی کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہماری کوششیں کامیاب ہوں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ انوائرنمنٹ سے متعلق اسلامی اسکالرز کیا کہتے ہیں۔ زمین کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ زمین اللہ کی دی ہوئی ایک چیز ہے، زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے، مگر جتنی ایک شخص اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کرے وہ اس کی، باقی اور زمین دوسرے لوگوں کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی قدرتی شکل میں یہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں، سب کی بھلائی اور فائدے کے لیے استعمال بھی ہونے چاہیے۔ اسلام کی روایات کہتی ہیں کہ کھیت کے قریب اگر نہر ہے تو ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ دیکھیے، توجہ سے دیکھیے کیا کیا بات کہی گئی ہے کہ نہر کے قریب اگر کھیت کے قریب اگر نہر ہے تو وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ کھیت کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پانی آگے چھوڑ دیا جائے گا۔ پانی کم ہو تو پرانے کھیت کو ترجیح دی جائے گی، نئے کھیت نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ان کو لگانے سے روکا جائے گا، اس لیے کہ جب ایک کھیت کے لیے پانی نہیں ہے تو نئے کھیت کے لیے پانی کہاں سے آ جائے گا۔ ایک کنویں کے نزدیک دوسرا کنواں نہیں کھودا جائے گا۔ بنجر زمین اور نئی زمین پر کھیتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کی جائے گی، ان کو شوق دلایا جائے گا کہ کھیتی کی طرف توجہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ جو مردہ زمین ہو گئی، بنجر ہو گئی، ہم اسے استعمال کرتے تھے، اب اس میں جان نہیں رہ گئی، اس کو زندہ کرنے میں بڑا ثواب ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے، اسے پھر سے کارآمد بنانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کہ وہ پیڑ یا کھیت لگائے، انسان، پرندے اور جانور اس کھیت اور پیڑ سے کھائیں اور اسے ثواب نہ ہو، یعنی اسے لازمی طور پر یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا۔ جانوروں کے حقوق سے متعلق بھی اسلام میں کچھ ہدایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جانوروں کے حقوق کا خیال ضروری، اتنا ہی نہیں، اسلام میں جو شریعت قانون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر انسانی مخلوق یعنی جانور، پرندے، اگر ان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے تو ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، ہمیں حکومت سے کہنا چاہیے، ہمیں عدالتوں کے پاس جانا چاہیے کہ دیکھیے فلاں لوگوں کے، فلاں جماعت کے ان کاموں سے نقصان پہنچ رہا ہے، اسے روکا جائے۔ جنگلات اور قدرتی وسائل کے حقوق اور ان کی حفاظت پر اسلام میں زور دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جو علاقے محفوظ کیے ہیں ان میں پانی کے قریب پائے جانے والے علاقے،
شہروں کے آس پاس کے علاقے اور جنگلات کی حفاظت کو ضروری بتایا گیا ہے۔ جنگلات اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے یہ قانون سارے عرب میں آج بھی لاگو۔ چنانچہ UN کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ جانوروں کو چرانے کے جو اصول عرب علاقوں میں لاگو ہیں ان کو دنیا کا سب سے اچھا غلہ بانی مینجمنٹ اصول قرار دیا جانا چاہیے۔ زمین کے استعمال یا پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جنگل اور جنگلی جانوروں کی حفاظت وہ چند بنیادی اصول ہیں جنہیں اسلامی قانون نے انوائرمنٹل پالوشن سے انسان کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے۔ اسلام تکلیف پہنچانے والی ہر چیز کو ہٹا دینے کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے کم از کم گھر، سڑک اور آبادی کی گندگی دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ہر قسم کی صفائی کو عین اسلام سمجھنا چاہیے۔ ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم نے حد سے تجاوز، زیادہ خرچ کرنا، زیادہ کوئی بھی کام کرنا، تو حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حتیٰ نماز کے لیے، وضو کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے روکا۔ جو چیزیں ماحول پر بے جا بوجھ ڈالتی ہیں ان کو استعمال نہ کریں، جو چیزیں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتی ہیں اس کو استعمال نہ کریں اور دوسروں کو بھی استعمال نہ کرنے دیں۔ ان اسلامی ہدایتوں کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیاتی تحفظ اور اس کے لیے ہماری کوششیں اسلام کے نقطۂ نظر سے عین قریب ہیں۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق، انسان بھی اور غیر انسان جانور بھی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرے اور اس کے حق میں بہتر کام کرے۔ اس لیے انوائرمنٹل سسٹم جو ہے اس کو دنیا کے عام انسانوں کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے ہماری کوششیں اسلام کی تعلیم کے عین مطابق ہیں۔ میں ابھی 1-2 منٹ میں، اب آپ دیکھیے، یہ تو ایک سبھی نے کہا کہ بھائی ہم پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم پنکھا چلا رہے ہیں، ہم گھر میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں اے سی ہے، ہم ریفریجریٹر سے کام لیتے ہیں، ہم موٹر سے سفر کرتے ہیں، ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، ہم ٹرین سے سفر کرتے ہیں۔ یہ سب آج کی ٹیکنالوجی کی دین ہے ہماری۔ کیا ان سب کو ہم بند کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہم اس بات کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اس کے بجائے انسان دوست ٹیکنالوجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم بجلی پیٹرول سے بنا رہے ہیں، ڈیزل سے بناتے ہیں، ہم کیوں نہیں اب سورج سے بنائیں، وہ استعمال کریں۔ وہ اتنی شدت سے نقصان دہ نہیں ہے جتنی شدت سے وہ بجلی جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے میں خاص طور پر سنت گیانی امیر سنگھ جی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بہرحال یہاں دعوت دی۔ میں اس سیمینار میں شرکت میں نے کی اور اپنے خیالات آپ کے درمیان رکھے، آپ نے انہیں صبر سے سنا۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔